مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اس کے سامنے آج کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے مدد مانگے۔ ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد و ستائش ہو۔ تیرا شکر ہو پیارے خداوند کہ تو نے ہم سب کو ایک جگہ پر جمع کیا تاکہ تیرا زندگی بخش کلام سیکھا جائے، تاکہ پیارے خداوند تیری محبت کو جو تو نے ہم سب کے لیے پیارے خداوند کفارہ کی صورت میں ادا کی، اس کو جان سکیں کہ پیارے خداوند تو دنیا میں اس لیے آیا تاکہ ہم سب پیارے خداوند گناہوں سے بچ جائیں۔ تو ہمارے ساتھ ہو، ہماری حفاظت نگاہ بانی کر، ہمیں روحانی طور پر بیدار کر تک تاکہ تیرا زندگی بخش کلام سیکھنے والا بنے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند خدا کا شکر ہے کہ ہم نے پہلے حصے کے اندر حمد و ستائش کے وسیلے سے خدا کے نام کو جلال دیا۔ یقیناً وہ اس عمل سے خوش ہوا ہوگا اور آسمان کے درچے کھول کر ہم سب کو اپنی برکات سے نوازے گا۔ آج ہمارے سامنے جو تلاوت بیان کی گئی وہ مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کے چوتھے باب میں سے 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک بیان کی گئی۔ اس میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا باپ نے اپنا بیٹا اس لیے قربان کیا کیونکہ انسان نے باغ عدن کے اندر خدا کی نافرمانی کی تھی اور انسان کے لیے جو نجات کا راستہ تھا وہ بند ہو گیا۔ اس لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ انسان کی جگہ پر خداوند یسوع مسیح اپنا کفارہ ادا کرے، تاکہ انسان کے لیے جو نجات کا راستہ ہے وہ کھول دیا جائے۔ جہاں پر میں نے قیمت ادا کرنی تھی وہاں پر میرا یسوع قربان ہوا، جہاں پر میں نے فدیہ دینا تھا وہاں پر میرا یسوع قربان ہوا، جہاں پر میں نے اور آپ نے اپنے گناہوں کے لیے کفارہ دینا تھا وہاں پر میرا مسیح نے اپنا کفارہ ادا کیا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کفارہ ہے۔ کفارہ کا مطلب گناہ یا خطا کا بدلہ۔ خداوند یسوع مسیح تو بے عیب تھا، تو پھر بھی صلیب پر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ خداوند یسوع مسیح تو خدا کا اکلوتا بیٹا تھا، خداوند یسوع مسیح تو بے عیب تھا، خداوند یسوع مسیح تو پاک ذات تھی، پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر کفارہ ادا کیا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کا لفظ کفر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ڈھانپنا۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ جو موسیٰ کی شریعت ہے اس کے مطابق گناہوں کی معافی کے لیے جانوروں کو ہیکل کے اندر قربان کیا جاتا تھا، اور وہ عہد جانوروں کی قربانی سے، جانوروں کے خون سے باندھا گیا تھا تاکہ جو بھی کوئی گناہ کرتا وہ اپنا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہیکل کے اندر جانوروں کا خون بہایا جاتا، جو کہ نامکمل تھا۔ اگر ہر سال جو سردار کاہن تھا وہ پوری قوم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے جانوروں کا خون جو ہے وہ پاک ترین مقام کے اندر لے کے جاتا تھا۔ موسیٰ کی شریعت کے مطابق 5 اہم قربانیاں جو ہیں اس کا ذکر ہمیں اخبار کی کتاب میں ملتا ہے۔ سلامتی کی قربانی، سوختنی قربانی، نظر کی قربانی، خطا کی قربانی، جرم کی قربانی۔ انسان یہ قربانی اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے اور اس کے علاوہ خدا سے قربت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں جو ہیں وہ ہیکل کے اندر قربان کی جاتی تھی۔ انسان نے اپنے گناہوں کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر رکھا تھا، کیونکہ وہ سارا دن گناہ کرتے، سارا دن ان سے خطا ہو جاتی، تو پھر شام کو ایک بکرا لے جاندے ساڈا گناہ معاف ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کرے اور اس کے لیے ایک بکرے کا جو خون ہے وہ بہا دیا جائے؟ اس لیے انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا تھا، اپنے آپ کو اطمینان دیتا تھا کہ اس کو ذہنی سکون مل جاتا کہ میں نے خطا کی ہے اور جو اس کی جو قربانی ہے وہ میں نے جانور کی ادا کر کے پوری کر دی گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ انسان کرے اور اس کی جگہ پر گناہ کی سزا جو ہے وہ ایک جانور کو ادا کی جائے؟ اب میں نے گناہ کیا ہے تو پھانسی کا حکم مجھے ہوا ہے تو میں کسی جانور کو وہاں پہ قربان کر دوں؟ یہ ناممکن ہے، کیونکہ انسان نے گناہ کیا ہے، اس کے بدلے ایک انسان کو قربان ہونا ضرور ہے۔
اسی لیے رومیوں کے خط اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اسی طرح ایک کامل انسان کے سبب سے گناہ ختم کیا اور موت پر فتح حاصل کی۔ کامل انسان خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے صلیب پر قربان ہو کر ہم سب کا جو کفارہ ہے وہ ادا کیا۔ صلیب ہمیں سکھا دیے کہ گناہ اتنا سنگین مسئلہ تھا کہ خدا نے گناہ گاروں کو مخلصی دینے کے لیے اپنے بیٹے کا لہو جو ہے وہ بہا دیا۔ مسیح کا کفارہ فتح مندی کا نشان ہے۔ مسیح کا کفارہ مسیح ایمان کی بنیاد ہے۔ جانوروں کے خون کا کفارہ جو ہیکل میں ادا کیا جاتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کا خون کا کفارہ جو صلیب پر ادا کیا گیا، اگر ہم دونوں کفاروں کا آپس کے اندر موازنہ کریں تو ہمارے سامنے ہر چیز جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی۔ ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ جو پرانے عہد نامہ کے اندر کفارہ ادا کیا جاتا تھا جانوروں کے خون سے، جو کہ ایک نامکمل تھا، اور نئے عہد نامے کے اندر جو خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے کفارہ جو صلیب پر ادا کیا، اس کا ہم آپس کے اندر موازنہ کریں تو ہمارے سامنے پتہ چلے گا کہ کفارہ جو ہے وہ کس کا درست ہے۔ پرانے عہد نامہ بیان کرتا ہے کہ جانوروں کے خون سے کفارہ دیا جاتا تھا جو کہ نامکمل تھا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے کفارہ ادا کیا جو کہ ایک مکمل کفارہ ہے۔ ہر سال جانوروں کے خون کا کفارہ دیا جاتا تاکہ اس کے لیے ایک دن مقرر تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے صرف ایک دفعہ اپنے خون کا کفارہ ادا کر کے جو ہے پوری قوم کو جو ہے وہ بچا لیا۔ اسی طرح سلیمان کے ہیکل میں پاک ترین مقام پر پردے کے اندر خون کے عہد کے صندوق پر انڈیلا جاتا تاکہ خدا اور انسان کا ملاپ ہو سکے، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا قیمتی لہو صلیب پر بہایا تو ہیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا، وہ 2 حصے ہو گیا، ملک کے اندر اندھیرا چھا گیا اور قبریں جو ہیں وہ کھل گئی اور مردے جو ہیں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ جو کامل کفارہ تھا، خداوند یسوع مسیح نے جو اپنے خون سے کفارہ ادا کیا وہ خدا باپ کے حضور میں مقبول ٹھہرا، اور جو انسان کی ناراضگی باغ عدن میں ہوئی تھی اس کا اور انسان کا اور خدا کا آپس کے اندر ملاپ ہو گیا۔ اسی طرح پرانا عہد نامہ جانوروں کے خون سے گناہوں کی معافی کا عہد جو ہے وہ باندھا گیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے عہد باندھا۔ لیکن آج بھی اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر اپنا ایمان قائم کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اپنی زندگی کے اندر تسلیم کرتے ہیں اور کفارے پر یقین رکھتے ہیں، تو یقیناً ہم بھی ایک دن اس کے ساتھ ابدی جو زندگی ہے وہ حاصل کریں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں ہم سب کی خاطر آیا۔ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا، کیونکہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ انسان جو ہے انسان کے اندر گناہ پایا جاتا تھا، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہر کسی نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہا۔ اسی لیے خدا باپ کا یہ الہی منصوبہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ کامل انسان بن کر انسانوں کی طرح زندگی بسر کر کے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے کوئی گناہ نہیں کیا، کیونکہ وہ کامل خدا تھا، اور پھر خدا نے اپنے منصوبے کے تحت اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا پیار ہے، یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ہم سب کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ ہم سب بچ جائیں۔ وہ گناہ جو نسل در نسل جو ہے وہ انسان پر لاگو تھا، اس کا جو کفارہ ادا کر دیا گیا، اب ہمارے اوپر جو نسل در نسل گناہ ہے وہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن آج اپنی زندگی میں اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ گناہ گار ٹھہرتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے، اگر ہمارا یقین خداوند یسوع مسیح پر ہے، تو پھر ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ معجزات کا خداوند ہے، اس میں قدرت پائی جاتی ہے، اس میں شفا پائی جاتی ہے، اس پر جو بھی ایمان لے کر آتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو ہے جانچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم دنیاوی کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، دنیاوی کاموں میں ہم پھنس کر رہ گئے ہیں، دنیا کی رنگینوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں چاہتے، لیکن بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں
میں تو چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں، لیکن مجھے شیطان کی قوتیں جو ہیں وہ مجھے روک لیتی ہیں، وہ میری زندگی کے اندر رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہیں۔ جب اگر میں دعا کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرے سامنے ایسی باتیں یا ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ میں اس کے قریب نہیں آتا۔ لیکن اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام کو نہیں چھوڑنا، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی قائم کریں گے، اگر اس کے خون کے اندر ہم شامل ہوں گے تو یقیناً ہم سے جو شیطان ہے وہ خود بخود ہم سے دور ہو جائے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کی خاطر کفارہ اسی لیے ادا کیا تاکہ ہم سب بچ جائیں۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ دونوں جو ہیں وہ عہد باندھے گئے ہیں۔ بے شک دونوں کتابیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ امید کا جو ہے وہ پاک کلام موجود ہے، اس کے اندر تمام جو وعدے ہیں وہ کیے گئے، لیکن پورے جو کس میں ہوئے؟ خداوند یسوع مسیح میں ہوئے۔ اسی طرح جو پرانا عہد نامہ ہے اس کے اندر جانوروں کے خون سے عہد باندھا گیا جو گناہوں کی معافی کے لیے تھا، لیکن نئے عہد نامے کے اندر خداوند یسوع مسیح کے خون میں عہد باندھا گیا، اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جب کفارہ ادا کیا تو ہماری اور خدا باپ کے ساتھ صلح ہو گئی۔ ہماری جو ناراضگی خدا باپ کے ساتھ ہوئی تھی اس کی صلح ہو گیا۔ اب ہم سیدھے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا باپ کے حضور میں جا سکتے ہیں۔ اب جو ہیکل کا پردہ تھا وہ بیچ میں پھٹ گیا، اس کے دو حصے ہو گئے۔ اپنی اپنی زندگی پر غور کریں۔ آج کا جو حاصل کلام ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو پرانا عہد نامہ ہے اور نیا عہد نامہ ہے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ جانوروں کے خون سے عہد باندھا گیا تھا اور یہ خداوند یسوع مسیح کے خون سے عہد باندھا گیا ہے۔ ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے، ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح پر ہے، ہماری سانسوں کے اندر خداوند یسوع مسیح کا نام بستا ہے۔ ہم صبح اٹھتے اور رات کو سوتے وقت اسی کا نام لے کر زندہ ہیں۔ اگر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو یقیناً ہمیں ابدی زندگی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ جب وہ دوبارہ اپنی بادشاہی کے اندر آئے گا، جب اپنی دنیا کے اندر آئے گا، جب اپنی بادشاہی قائم کرے گا تو پھر ہم بھی اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اگر اس کے مطابق ہماری زندگی ہوگی تو یقیناً ہم اس کے ساتھ ابدی جو زندگی ہے وہ حاصل کریں گے، اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے۔ وہاں پر نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی حسد ہوگی، نہ کوئی نفرت ہوگی، نہ کوئی گناہ ہوگا اور نہ کوئی موت ہوگی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کی خاطر کفارہ ادا کر دیا۔ اس لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو سمجھنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں کیوں آیا اور اس نے ہم سب کے لیے کفارہ کیوں ادا کیا۔ آج کے پاک کلام کے وسیلے سے خداوند اس کو برکت دے، آمین۔